السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سنت نبوی اور جدید سائنس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے ولاگ میں ہم نے شروع کیا تھا مسواک کے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ہمارے لیے کیا فوائد ہیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سویڈن کے ایک صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دانتوں کا ایک مرض لاحق ہو گیا جس کا جواب سوئٹزرلینڈ میں جس کا سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹرز کے پاس بہت کم تھا۔ وہ غیر مسلم تھے تو اسلام انہوں نے بعد میں جو ہے وہ قبول کیا۔ تو اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پہلے غیر مسلم تھا، تو جب میں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے مجھے یہ مسواک ہدیہ کی تھی۔ کہتے میں نے اس کا استعمال شروع کیا تو مجھے جو دانتوں کا مرض تھا، جس سے ڈاکٹرز نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ پراپر علاج ہمارے یہاں موجود نہیں ہے اس مرض کا، کہتے جب میں نے اس کا استعمال شروع کیا تو رفتہ رفتہ مجھے اپنی اس بیماری سے افاقہ حاصل ہونے لگا۔ پھر کچھ عرصہ استعمال کے بعد میں اپنے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ معائنے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا، رپورٹس کروائیں، تو اس نے کہا کہ یار یہ تم کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو اور کہاں سے کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے انہیں یہی کہا کہ میں آپ کی دی ہوئی دوائی کے علاوہ تو کوئی اور دوائی استعمال کر رہا ہی نہیں ہوں، نہ میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ جو دوا میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے اتنی جلدی افاقہ نہیں ہو سکتا، اس کا اثر اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، تو تم کوئی اور میڈیسن ضرور یوز کر رہے ہو، تم یاد کرو اور مجھے بتاؤ۔ تو کہتے میں نے جب ذہن پہ زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ میں تو کچھ عرصے سے وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس کو دانتوں میں چباتا ہوں اور دانت صاف کر لیتا ہوں، مسواک۔ کہتے جب ڈاکٹر کو میں نے بتایا تو وہ پیلو کی مسواک تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو وہ ایک نئی ریسرچ کے لیے اس نے اپنی تگ و دو شروع کر دی۔ تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے ایسی سنت سے اور ایسی نعمت سے ہمیں نوازا، اور سنت کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے انہیں کر لینا چاہیے۔ ایک اور جگہ ہے کہ گرو نانک صاحب کے لیے مشہور تھا کہ وہ ہمیشہ ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھتے تھے جس کو وہ وقفے سے دانتوں میں چباتے رہتے اور دانت صاف کرتے رہتے، اور ان کا قول تھا کہ اگر تم صحت و تندرستی چاہتے ہو تو اس لکڑی کو چبانا شروع کر دو، اور اگر بیماری کو اپنے قریب آنے دینا چاہتے ہو، بیماریوں کو خود پہ حاوی آنے دینا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے بھی دیکھیں، اب سکھ جو ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے گرو نانک صاحب کا بھی یہی تھا۔ پھر ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بھی منہ سے بے تحاشا بدبو ہے، جس کی کوئی میڈیسن سے بھی آرام نہیں آ رہا، مہنگے ٹوتھ پیسٹ سے بھی آرام نہیں آ رہا، جن بھی لوگوں کے، آج بہت سارے لوگوں کے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ بھی یہ سب ہوتا تھا، منہ سے اسمیل آنا ٹاٹر کی وجہ سے، اور دانتوں میں کیڑے لگنے کی وجہ سے، یا سٹمک پرابلم کی وجہ سے بھی منہ سے مسلسل اسمیل آتی ہے۔ جس بھی انسان کے لیے گارنٹی ہے، یہ سنت نبوی اور جدید سائنس جو جلد اول ہے اس میں یہ مینشن ہے، کوئی بھی انسان ہے وہ بے تحاشا میڈیسنز لے چکا ہے، بے تحاشا ٹونکس یوز کر چکا ہے، ڈینٹونکس یوز کر چکا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے گائے بگائے دانتوں کی صفائی کے لیے، تو وہ ایک بار مسواک کا جو ہے وہ استعمال لازم قرار دے اپنے اوپر، دن میں ایک بار، تو کرنی تو 5 وقت ہی چاہیے، 5 نمازوں کے ساتھ وضو کرنے سے پہلے کچھ دیر، ایک آدھا منٹ اگر آپ دانتوں کو صاف کر لیتے ہیں تو اس سے بدبو بھی جاتی رہے گی۔ لیکن اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو ہمیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کم معلوم ہے۔ زیادہ تر مساجد میں بھی اگر جا کر دیکھا جائے تو وہاں پر مسواکیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ لے کر رکھ دیتے ہیں اور نمازی اس کو یوز کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ یوز کر کے باقی ساری ہم ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں۔
یا ہم وہ جو آگے سے نرم ہوتی ہے اسی کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ دیر یہی چل جائے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ پرانے جو اس کے ریشے نکلے ہیں نرم کرنے سے، آپ کے چبانے سے وہ پرانے ریشے نکلے ہیں، تو ان کو کاٹ دو. جب بھی مطلب ایک دن میں آپ وہ ایک بار ہی وہ ریشے یوز کرو، اگلے دن دوبارہ ان کو کاٹ دو اور نئے ریشوں کو نرم کرو، پھر ان کو یوز کرو. اس کا فائدہ زیادہ ہوگا بشرطے اس کے کہ آپ پرانے ریشوں کو ہی زیادہ ٹائم کے لیے یوز کریں. وہ خود ہی کٹ کٹ کے گریں تو آپ نئے چبائیں. کہا مطلب اس کا صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ آپ روزانہ ہو سکے تو یہ بھی اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے ساتھ 5 وقت میں ہی کر لیں. اس سے مسواک بھی وہ مطلب آپ کو ہر ٹرن میں ایک نئے ریشے اس کے آئیں گے اور اس کا جو رزلٹ وہ پہلے سے زیادہ بہتر آئے گا. جن لوگوں کو مسلسل اسمیل کا پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے کہ وہ دن میں 5 وقت ہر بار نئے ریشوں کے ساتھ اپنے دانت صاف کریں. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم کے قول کے مطابق منہ سے اسمیل نہیں آئے گی، ہمیشہ صاف رہے گا، منہ سے اسمیل ختم ہو جائے گی. اگر کوئی تھوڑا بہت دانتوں کا پرابلم ہے، بیماری ہے کسی بھی قسم کی، وہ بھی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی. نہ تو مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا، نہ مہنگی ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی پڑے گی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ وائڈ سب سے ایکسپینسو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دانتوں کا ٹریٹمنٹ ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا بھی فائدہ، آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں اور لوگوں کو بھی فائدہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا. مسواک کو معمول میں لائیے. انشاءاللہ ان ڈاکٹر سے اور منہ کی دانتوں کی ہر قسم کی بیماری سے اور اس کے علاوہ اس کے فوائد سے جتنی بھی بیماریاں اور بھی اس سے لاحق ہو سکتی ہیں، کان کی، آنکھ کی، ناک کی، گلے کی، سٹمک کی، ایون کہ سر تک کے جتنے مسائل ہیں وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. باقی بھی ہم پوائنٹس جتنے ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے. کوشش ہے میری کہ 3 کی 3 جلدیں ہم اس طرح آپس میں ڈسکس کر سکیں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. السلام علیکم.